اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج ہم اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن فضیلت اور برکات کے لحاظ سے بہت ہی افضل ہے، بہت ہی اہم سورت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانا دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ہے ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے۔ تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیت کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہو جائیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا برکات ہیں؟ سورہ کوثر کو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں اتنیاں نیکیاں لکھ جاتا ہے کہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم کرتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے تو سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے پڑھنے والے کی اللہ تبارک تعالیٰ تمام مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، چاہے جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک اس سورہ کوثر کو پڑھنے والے کی دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے فضائل دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فضائل اور برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بن جائے گی۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر کو بہت ہی فضیلت بخشی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹ سسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیو، شعبان المعظم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی افضل ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3000 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ میں آپ کو بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تاکہ کوئی بھی میرا بہن بھائی اس پیغام سے محروم نہ رہے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ آئے مل کر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ماہ میں 3000 مرتبہ تو درود پاک کا نذرانہ پیش پر تو وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے
آپ کے غموں کو دور کرے گا، آپ کی تنگ دستی کو دور کرے گا۔ اس وظیفے کو خصوصی شعبان المعظم کے بابرکت مہینے اور جمعرات کے دن کو کرنے سے اللہ پاک انسان کی تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس عمل کو آپ نے 10 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان 10 دنوں میں اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ اول آخر آپ نے ورد شروع کرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ جمعہ رات کے دن نماز مغرب کے بعد، یعنی آج جمعہ رات کے دن نماز مغرب کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ ہر جمعہ رات کے دن ماہ شعبان کے بابرکت مہینے میں جب بھی جمعہ رات آئے، جتنی بھی جمعہ رات آئیں گی، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے غموں کو دور کرے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مرادوں کو بھر لائے گا، آپ کی جولیوں کو منتوں مرادوں سے بھر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو سے محروم ہیں، اس وظیفے سے محروم ہیں، وہ وظیفے کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اس مہینے کے صدقے نازل فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔